کسی حکومت کے جانے کے دن آتے ہیں اور نون والوں کے خاص طور پہ تو پھر یہ یہی کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے لا بنایا ہے اسلام آباد کا، اس میں یہ خود پھنسیں گے. بتائیں آج سے 10 سال بعد پاکستان کیا ہوگا، یا IMF کے چنگل سے کیسے نکلے گا، یہ تو یہ بتا نہیں سکتے. یہ پاکستان کے غیور عوام جنہوں نے تاج برطانیہ کو تھکا دیا تھا، جو مکے یوں دکھا کے کہتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور یہ وردی ہماری کھال ہے، تو وہ کھال کھینچ کے اتاری تھی اور سسکیاں لے کے وہ وہاں پر ترستا رہا کہ اس ملک میں آ کے آخری سانس لے. جلسے میں کوئی بات کی گئی تو ایک خاص پس منظر میں کی گئی. السلام علیکم. پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو دوبارہ سے پکڑا جا رہا ہے. پولیس جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کے ان کو گرفتار کر رہی ہے. ہمارے ساتھ خرم لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، جو کہ لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، دوبارہ سے گرفتاریاں شروع ہو گئی؟ چھوڑا کب تھا؟ نہیں، پہلے تو ریلیف مل رہا تھا نا، نہیں وہ تو سرولنس پہ رکھا ہوا تھا نا، ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی تھی. کوئی بات نہیں. یہ جب کسی حکومت کے جانے کے دن آتے ہیں اور نون والوں کے خاص طور پہ تو پھر یہ یہی کرتے ہیں. یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کی حرکتوں کا انہی کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ جو انہوں نے لا بنایا ہے اسلام آباد کا، اس میں یہ خود پھنسیں گے. میاں صاحب نے پہلے ترمیم کی 1997 کا جو 80A کا لا تھا، اس میں یہ جلوس جلسے ڈالے تو خود پکڑے گئے اور بعد میں کہتے ہیں کہ او ہو مجھے پتہ نہیں تھا. اب یہ خود اس میں جائیں گے. عمران خان نے بھی تو جو خود ہی معاملات کیے، بعد میں خود ہی جا کے پھنسے. دیکھیں وہ معاملات آپ کے سامنے ہے کہ وہ کرنے والا کوئی اور ہے. وہ اصل ایشوز سے ہٹانے کے لیے، باتوں کو ذہن ہٹانے کے لیے عوام کا، وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں. ان کو یہ کھیل بند کرنا پڑے گا. ان کو یہ آپ کے ساتھ ہی انڈیا آزاد ہوا تھا. آپ نے کبھی وہاں تو نہیں سنا کہ جی کسی نے آ کے کہا ہو کہ جی میں نے السلام علیکم میرے پیارے ہم وطنوں، یا کسی نے آ کے کسی جج نے کہا ہو کہ جی یہ فلاں کو میں اسٹرائک ڈاؤن کر رہا ہوں یا فلاں. یہ کھیل شروع جس انسٹیٹیوٹ میں ہوا، جس اسکول میں ہوا، وہ میں ایوب خان سے شروع کروں گا. پھر یحییٰ خان آ گئے، پھر اپنا کیا کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب آ گئے، پھر مشرف صاحب آ گئے. یہ کھیپ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سوچ کس کی اختراع ہے؟ یہ کس کی پیداوار ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر عوام مجھے یہ بتائیں نا، یہ کہتے ہیں یہ کوئی بتائیں کوئی اکنامک پلان کو بتائیں آج سے 10 سال بعد پاکستان کیا ہوگا، یا IMF کے چنگل سے کیسے نکلے گا، یہ تو یہ بتا نہیں سکتے. بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں. اب یہ جتنے پیسے انہوں نے خرچے، اربوں روپیہ خرچہ کنٹینرز پہ، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر اربوں روپیہ خرچہ انہوں نے. IMF سے تو جا کے کہتے ہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پبلک کو کہتے ہو کہ یہ بل میں سبسڈی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہاں پر جو خربوں روپیہ لگا رہے ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو جلسے کی جب تیاریاں کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ادھر بھی پیسے لگے، لیکن دیکھیں نا 22 کو جلسہ تھا، بعد میں ٹرانسفر کیا گیا. جلسہ کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ دیکھیں وہ تو خان صاحب بتا چکے. وہ آنے والے پاؤں پہ گرے تھے جنہوں نے آ کے کہا مہربانی کریں. صبح 7 بجے جیل میرے قبضے میں تو نہیں ہے نا. اب میں آگے نہیں کہوں گا، اشارتاً کافی ہے. لیکن پاؤں کہ میں وہ جیل کس کے قبضے میں ہے، اور وہ جیل 7 بجے کیوں کھلی، اور 7 بجے کیا ہوا کہ جا کر وہاں پہ جو منتی کی گئی نا، ریکویسٹ ہی ہوتی ہے نا. تو ریکویسٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ریکویسٹ اسی کو کہتے ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں. اور پھر 8 کو جب اجازت دی گئی تو 8 کو بھی پوری کوشش کی گئی، کیونکہ پٹیشن پینڈنگ تھی 10 تاریخ کے لیے، وہاں جواب دینا تھا. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کنٹینر لگا کر کسی طریقے سے ان کو تھکا دیں. لیکن یہ پاکستان کے غیور عوام جنہوں نے تاج برطانیہ کو تھکا دیا تھا، جنہوں نے کئی تالے آزماؤں کو تھکا دیا تھا، جو مکے یوں دکھا کے کہتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور یہ وردی ہماری کھال ہے، تو وہ کھال کھینچ کے اتاری تھی اور سسکیاں لے کے وہ وہاں پر ترستا رہا کہ اس ملک میں آ کے آخری سانس لے. میں صرف یہی کہوں گا. آپ کی تقریر سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں وہ تقریر تو نہیں جس کی وجہ سے اٹھائے گئے؟ دیکھیں وہ تقریر ملک کے اندر ملک کے اداروں کے حوالے سے ایک اصلاح کی پہلو رکھتی تھی. اس کے اندر ایک تاریخی پس منظر تھا. انتشار تو نہیں آ رہا تھا؟ اس سے انتشار آ ہی نہیں سکتا. دیکھیں انتشار کیسے آئے گا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ بلند و بالا دعوے کریں گے، جب آپ خود للکاریں گے اور آپ کہیں کسی کو پرووک کریں گے، تو پرووک ہوا ہوا بندہ کیا کرے گا؟ مجبور آدمی بول ہی سکتا ہے نا. مجھے وہ خط یاد آ گیا جب جو ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو لکھا تھا کال کوٹری سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے اس خط کو دھمکی نہ سمجھنا، تم اپنے آپ کو کیسا اسلام کا سپاہی کہتے ہو کہ اپنے ہی وزیر اعظم کو پابند سلاسل کرتے ہو اور اس کو اپنی مرضی کے ججوں سے سزائے موت. اور پھر انہوں نے یہ کہا اینڈ پہ کہ یاد رکھنا کہ ایک دن میں تم سے جو ایک خون کا قطرہ تم نے بہایا ہے اس کا بدلہ لوں گا، اور حشر کے دن تمہارا گریبان ہوگا میرا ہاتھ.
یہ اس پس منظر میں جب جب پولیٹیشینز بات کرتے ہیں تو تاریخی پس منظر میں بات کرتے ہیں، ان کی ٹون بھائی لاؤڈ ہو یا اس کی ٹون 2 ہفتے کے اندر چھوڑ دیں. دیکھیں کیس ہے ہی کچھ نہیں. اب وہ جو ترامیم انہی نے کی ہیں نا، انہی کی ہوئی ترامیم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو آخری کیس ہے یہ نہیں بنتا. وہ درخواست دی ہم نے، اس جج کو سمجھ نہیں آئی، کوئی نہیں، آگے اللہ خیر کرے گا. عید کافی بڑے لوگوں پہ کر دی. وہ بنتی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کوئی کسی غیر پہ تو نہیں کی. اگر کسی نے کی ہے تو وہ اپنوں پہ کی ہے. اپنوں پہ دیکھیں، دشمن سے تو دشمنی ہوتی ہے، تنقید اس سے ہوتی ہے جس سے پیار ہو. کیونکہ اس کے اندر آپ کے اندر ایک چیز کہتی ہے کہ آپ اس سے یہ امید نہیں کرتے، آپ اس سے اچھائی کی امید کرتے ہیں. دھمکی لگانا نہیں ہوتی ہے. دیکھیں دھمکی نہیں ہوتی، دھمکی اور چیز ہوتی ہے. دھمکی دشمن کو لگائی جاتی ہے. 2 ہفتے میں نہ چھوڑا بالفرض میں آپ کو کہتا ہوں. وہ جو بھونڈی حرکت ہو رہی ہے کہ ایک کیس سے بری ہوئے، ایک میں بیل ہوئی، دوسرے میں گرفتار کر لیا، وہ اس پس منظر میں دیکھیے گا، تاریخی پس منظر میں. اس ملک کے اندر ایک تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم سیاہ دن اگر گننے لگیں تو وہ ختم ہی نہ ہو، کیلنڈر کے 365 دن ہی سیاہ ہو جائیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنا ہسٹری کا کورس درست ہی نہیں کیا. ہم اتنے سارے ایونٹس اور اتنی ساری چیزیں اپنے سب کانشیس میں لے کے پھر رہے ہیں کہ جب ہم ان کو نیریٹو بناتے ہیں یا لفظوں میں ڈھالتے ہیں تو وہ کئی معنی لے جاتا ہے، کئی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو اگر وہاں اس جلسے میں کوئی بات کی گئی تو ایک خاص پس منظر میں کی گئی کہ یہ ملک ہی کیوں جس کے اندر ظلم ہوتا ہے اور جبر ہوتا ہے، اور ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہاں پر وہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش والوں نے، جن کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، ثابت کیا وہ ایک قوم ہے. ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی موومنٹ کے ایک اس کے اندر فوج آ گئی. اور بھائی فوج ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے آئی ہے، آج تک کیوں نہیں آئی تھی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ جبر کا 300 بندہ مرا وہاں پر، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ہم سے اب گولی نہیں چلتی ہے، تو انہوں نے پھر رخصت کیا وزیر اعظم کو. آپ کو اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، وہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ تھا. یہاں پر کیا کرتے ہیں، سیاسی رہنما نکلتے ہیں، آپ آئیں جا کے گولیاں کھا لیں. وہاں پر تو خود سامنے نکلے، ہمیں گولیاں مارے. یہاں پر تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں سامنے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ رہنما گرفتار ہوئے، ورکر سے پہلے رہنما گیا اس دفعہ. وہ تو انہوں نے خود کیا گئے پارلیمنٹ خود گئے ہیں. وہ آپ دیکھیے تو صحیح، وہ پہلے باہر نکلے، باہر نکل کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر گرفتار کرتے ہیں تو ہم عدالتوں میں لڑیں گے. یہ ایک بہت لمبا سفر طویل طے کر کے یہ عوام 8 فروری کو جب بیلٹ کاسٹ کرنے گئی تو پہنچی، اور اس جلسے تک جب گئی تو ایک اور سفر طے کیا. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے. کبھی آپ نے سنا تھا جس طرح بشرا بی بی کو جب سزا ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھی سامان لیا اور اڈیالہ چلی گئیں، اینڈ دے ور ٹیکن اپ بائی سرپرائز. ان کو 1 گھنٹہ سمجھ نہیں آئی کیا کریں. 1-2 گھنٹے یہ سر پکڑ کے بیٹھے رہے کہ اب ہم تو سوچ رہے تھے جائیں گے، توڑیں گے، گیٹ توڑیں گے، ٹیئر گیس چلائیں گے، لوگ رجسٹ کریں گے. بھائی ہم اس نظام کو بنانے والے ہیں، اس ملک کو بنانے والے ہیں، ہم اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے اندر ایک فرسودہ نظام جو کہ دمک کی طرح چاٹ رہا ہے اس ملک کو، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھٹ جائے، جس کے لیے یہ ساری جدوجہد چل رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ جدوجہد کامیاب ہوگی. اچھا، ایک اور اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلسہ نہیں جلسی تھی. گورنمنٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے نہیں، میں کریکٹ کر دیتا ہوں. کہتے رہیں اگر وہ اندھے ہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اللہ کی طرف سے ان کے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اور یہ صرف ایک جھوٹ کا ڈرم لے کر چل رہے ہیں. پیٹتے جائیں، ان کو آخر پیٹنا پڑے گا. اچھا، پھر وہی میں آپ کی اپوزیشن کی بات کر رہا تھا، وہ تو گورنمنٹ کے معاملات میں نہیں چلیں. جو آپ کے مقابلے میں لوگ ہیں وہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کڑک وہ بونے ہیں، اٹک کا پل ان کو چھوڑ دیں. ان کی یہ بڑی بڑی دعوے کرنے والے یہ وہی ہیں نا جنہوں نے کاغذوں پہ لکھ کے دیا تھا 15 سال، پھر کہا نہیں 10 سال، پھر کہا نہیں 5 سال، ایگزائل میں چلے گئے، ملک کو چھوڑ گئے، ورکر کو چھوڑ گئے، عوام کو چھوڑ گئے. انہوں نے کہا جو بھاڑ میں جائے ہر چیز، بس ہمیں ہماری لگژری ملنی چاہیے. اور سعودی عرب سے پھر لندن چلے گئے، لندن سے پھر آگے جھوٹ بولتے رہے. جب وہ دستاویز دکھائے گئے تو پھر ان کی کس بات پہ اعتبار کرنا، ان کی کس بات کو ماننا، جو ایک لمحے ایک بات کرتے ہیں. اب بہت بڑی بات کی میاں نواز شریف صاحب نے، کہ تمام کو مل کے بیٹھ کے اس ملک کے معاشی جو ہے وہ حل کرنے چاہیے. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کی وساطت سے بتاؤں، میاں صاحب آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے، وہ آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. آپ نے مسئلے حل کرنے ہیں، عوام نے مسئلے حل نہیں کرنے. یہ جو آپ نے کروڑوں روپیہ یہ میٹرو بس پہ لگا دیا، اورنج ٹرین پہ سبسڈی کا لگا دیا، آپ کو حساب دینا پڑے گا. جو کک بیکس کھائی گئیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی آپ بچ گئے ہیں تو ابھی خدا کی عدالت بھی باقی ہے. اور ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا جس میں کہہ رہے تھے میں خدا سے کیسے بچوں گا. صحیح کہہ رہے تھے، مشکل ہے.
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اختیار دیا تھا وہ امتحان ہوتا ہے. اگر کسی کو اختیار ملا ہے تو وہ میک اپ کرنے کے لیے نہیں ملا, وہ ماڈلنگ کرنے کے لیے نہیں ملا, وہ واٹس ایپ اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے نہیں ملا. یہ سن لیں کہ ان کو ایک کہاں گیا گندم سکینڈل, اربوں روپیہ کھا گیا, کون کھا گیا, پوچھو تو صحیح. وہ جو ڈیفینس کا آپ جا کے کوئی پٹیشن دائر دیکھیں, پٹیشنیں ہوئی ہیں. یہ آج تک انہوں نے قرض اتاروں ملک سواروں میں جو ڈالر کھا گئے تھے اس کا ریکارڈ پیش نہیں کیا. آج تک وہ ریکارڈ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ میاں صاحب نے ایک نعرہ مارا تھا قرض اتاروں ملک سواروں. لوگوں نے پیسے جمع کرائے, غریبوں نے ڈالر, اوورسیز نے ڈالرز بھیجے, فکس ڈپازٹ تھے اتنے سال کے لیے. بعد میں وہ کھا کے سارے انہوں نے سب ملیا میٹ کر کے چلے گئے یہاں سے اور بریف کیسوں میں لے کے گئے تھے. تو ان کی کیا بات کرنی, یہ تو آپ کے ثابت کر ایک چکے. ساتھی اظہر صدیق صاحب کے ساتھ کل کیا ہوا, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, اس ملک میں جو بھی جدوجہد کرے گا یا کہیں آپ چلے جائیں دنیا میں, جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی چیز کے لیے, اس کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی دیا ہوتا ہے. اور طاقتور وہ ہے جس میں برداشت ہے. وہ انتہائی کمزور آدمی ہے جو اپنے آپ کو زوراور اور طاقتور سمجھتا ہے کہ میں جبر سے دبا لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق, جو اشرف المخلوقات ہم ہیں, جو میرے جیسے یہاں ہزاروں کروڑوں پھر رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک والے بار نہیں ہیں. وہ ہاتھوں کا استعمال کیا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں طاقتور, تو دیکھیں وہ جاوید پٹھان چودھری ہے, صاحب کا پروگرام, وہ پٹھان ہے. پٹھان کا ہر بندے کا اپنا لیول ہوتا ہے ایک برداشت کا. وہ اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ ایک عام بندے کا بھی میرا برداشت کا لیول کم ہو بالکل سکتا ایسے ہے. ہی ہے کیونکہ ہمارا موسم ایسا ہے نا, اور ہم گوشت کھاتے ہیں. یعنی کل جو ہوا ٹھیک ہوا. دیکھیں ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہیٹ آف پیشن کے اندر ہو جاتا ہے. قانون بھی اس کا قانون بھی کشن دیتا ہے. جب اگلا معصوم دم نہیں ہے, اگلا آپ کو پرووک کر رہا ہے, اگلا آپ کو ایسی بات کر رہا ہے جس پہ آپ کے, ہم انسان ہیں, مشین نہیں ہے, روبوٹ نہیں ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہے. ہمارے ایموشنز ہیں. وہ انسان ہی نہیں ہے جس میں ایموشنز نہ ہو. وہ انسان ہی نہیں ہے جس میں جذبہ یا جذبات نہ ہو. وہ تو پھر آپ منافقت کی اس میں لے جائیں گے جہاں پر کہ وہ ہر چیز پہ مسکراتا رہے گا. یعنی اظہر صدیق کے ساتھ جو کل ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے غلط ہوتا رہا ہے. اس کو اس طریقے سے, اس طرز پہ میرے خیال اس کو ہر ٹی وی چیز پہ بین کو کرنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح سے پروگرام میں لڑائی دیکھیں, ٹی وی پہ سوچ کے بلانا چاہیے. کئی اور ایسے دوست ہیں جن کا بہر طور میں کچھ نہیں کہتا, لیکن جو اظہار کا اپنا رائٹ ہے آپ کو بیان کرنے کا, وہ ہر کسی کو ہونا چاہیے. اپنا اپنا طریقہ کار ہے. کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے, کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ خرم کھوسا صاحب موجود تھے جنہوں نے کہا تھا اظہار کا اپنا رائٹ ہے اور جو جس طرح سے کرنا چاہے کر سکتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.